السلام علیکم طلباء و طالبات. ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا حیدرآباد. آج ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم توحید کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تفہیم و تشریح بھی ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ہی تمام اسباق کا مطالعہ کرتے ہیں، حسب عادت آج بھی ہم انشاءاللہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے نذیر اکبر آبادی کی نظم توحید کا مطالعہ کریں گے. چلیے طلباء و طالبات، ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے. مطالعہ ادب پہلا سیمسٹر حصے اول سال اول سیمسٹر 1 کے تحت، پہلے سیمسٹر کے تحت یہ موضوع آتا ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم توحید. یہ ان کی ایک تصویر ہے، خیالی تصویر نذیر اکبر آبادی کی. آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی مختصر حالات زندگی کیا ہے. نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا. شیخ فاروق کے فرزند تھے. 1740 عیسوی کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے. اکبر آباد آگرہ کو ہی اپنا وطن بنا لیا. پیشے سے معلم تھے. انہیں سیر و تفریح کا بڑا شوق تھا. اس کے علاوہ دوسری چیزیں تیراکی، کبوتر بازی، کشتی اور ہر طرح کے کھیل کود میں حصہ لیتے اور ہر میلے اور تہوار میں شریک ہوتے تھے. ایک خاص بات ان کی طبیعت کی یہ بھی تھی کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کا بھی بڑا احترام کرتے تھے. نذیر نے جب شاعری شروع کی تو اس وقت کی روایت کے خلاف غزل گوئی کے بجائے نظم گوئی کو اپنے سخن کے لیے انتخاب کیا. ہر شاعر غزل گوئی کی طرف توجہ دے رہا تھا. اس دور میں ہر کوئی غزل گوئی میں اپنی شہرت چاہتا تھا. نظم گوئی کا اس وقت کوئی خیال نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے اپنے لیے الگ راستہ نکالا، الگ راہ نکالی. انہوں نے شعر و شاعری میں نظم کی طرف ان کی توجہ رہی. کسی دربار سے منسلک نہ تھے، درباری شاعر نہ تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے لیے موضوع کے طور پر عوامی زندگی کا انتخاب کیا. یہی وجہ ہے کہ انہیں عوامی شاعر کہا گیا. عوامی شاعر اس لیے بھی کہا گیا کہ عوامی موضوعات پر انہوں نے شعر و شاعری کی تھی، نظمیں لکھی تھی. نذیر اکبر آبادی کا انتقال 1830 عیسوی میں ہوا. آئیے اب ہم ان کی نظم توحید کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ رہی ان کی نظم توحید.
توحید لفظ واحد سے نکلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پہلا شعر نظم توحید کا۔ تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، ہر باغ میں ہر دشت میں ہر سنگ میں پہچان۔ تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، ہر باغ میں ہر دشت میں ہر سنگ میں پہچان۔ اپنے پہلے شعر میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھو، تم اکیلے ہی نہیں ہیں دنیا میں اللہ کو یاد کرنے والے، تنہا تم اکیلے ہی نہیں ہو، اللہ کو پہچان کرنے والے، اللہ کی پہچان کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے۔ یہ دنیا میں تمام چیزیں، یہ پھول، یہ باغ، یہ درخت، یہ دشت، یہ پتھر، سب اللہ کو پہچانتے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہم ہی بہت بڑے اللہ والی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت ہر چیز کرتی ہے، تو دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ کی یاد کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ دیکھو، پہچانو اللہ کی قدرت کو، پہچانو، باغ میں، دشت میں، پتھر میں، ہر جگہ اللہ کی قدرت کے جلوے موجود ہیں، اس کی قدرت کے جلووں کو پہچاننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے دل تنگ میں ہی ہے، ہم اپنے اندر بسائے ہوئے ہیں، اس کی قدرت کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ اب دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا کہ بے رنگ میں یا رنگ میں نئے رنگ میں پہچان، منزل میں مقامات میں فرسنگ میں پہچان۔ تو رنگین دنیا بھی ہے، بے رنگ دنیا بھی ہے، نئے رنگ بھی ہے، ہر جگہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، منزل میں مقامات میں فرسنگ میں پہچان۔ کوئی منزل کو پا لیتا ہے، اپنے مقام کو پا لیتا ہے، کوئی سفر میں رہتا ہے، یہ سب اللہ کی کار فرمائی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کار فرمائی ہے، ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کوئی منزل کو پاتا ہے، کوئی اپنے مقام کو پہنچتا ہے، کوئی منزل کو نہیں پاتا۔ ایک اور شعر میں، اگلے شعر میں دیکھیے، نہ تو روم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، ہر راہ میں ہر ساتھ میں ہر سنگ میں پہچان۔ کہ سارے عالم میں اللہ کو پہچان، ایک جگہ نہیں ہے، روم، ہندوستان اور مختلف ممالک بھی ہو سکتے ہیں، کہ عالم میں، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کے جلوے موجود ہیں، ہر راستے میں، ہر ساتھ میں، ہر پتھر میں۔ اور سے دیکھا جائے تو اللہ کی قدرت کے جلوے ہم کو مل جاتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ہر عزم ارادے میں، ہر آہنگ میں پہچان، ہر دھوم، ہر صلح میں، ہر جنگ میں پہچان۔ بعض انسان عزم و ہمت، ارادے کے پکے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کار فرمائی ہوتی ہے، اس کے ارادے میں، اس کے پکے ارادے میں، اس کے عزائم میں۔ ہر دھوم میں دھوم مچی ہوئی ہے، ہر صلح جنگ ہے، کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں صلح ہے، تو صلح اور جنگ میں بھی اللہ کی کار فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہیں، سب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہی ہاتھ ہے۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ اگر تم اللہ کے سچے عاشق ہو تو اللہ کو ہر ڈھنگ سے پہچانو، اللہ کو ہر ڈھنگ سے پہچانو، ہر روپ میں پہچانو۔ اگر اس کے سچے عاشق ہیں، سچے دلبر ہیں، تو ہر رنگ میں اس کے جلووں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی قدرت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ قدرت کے جلوے
اس کی قدرت کے جلوے ہم کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، صرف ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پھل پات کہیں شاخ، کہیں پھول، کہیں بیل، نرگس کہیں سوسن، کہیں بیلا، کہیں رابیل۔ یہ اس میں شاعر پودوں، پھل پھول پودوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھلوں، شاخوں، پھولوں، بیلوں، نرگس، سوسن، یہ ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پھول پودوں میں، پھلوں میں، ان سب کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ انسان کی کار فرمائی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کار فرمائی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کی کار فرمائی ہے۔ اس کی قدرت کے جلوے ہم ان تمام چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، ملتا ہے کوئی راکھ، ملتا ہے کوئی راکھ، چنبیلی کا کوئی تیل۔ یہاں پر کچھ الگ مختلف انداز میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی آزاد ہے، سب سے ہٹ کر ہے، اور کسی کا کہیں میل۔ عام انداز میں جا کے لوگ ایک دوسرے سے میل ملاپ کرتے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا، کوئی آزادانہ انداز میں الگ تھلگ رہتا ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، خلوت پسند ہوتا ہے، تو کوئی مجموعے کو پسند کرتا ہے، لوگوں سے ملنے اٹھنے جلنے کو پسند کرتا ہے۔ تو آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، ملتا ہے کوئی راکھ، چنبیلی کا کوئی تیل۔ کوئی اپنے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مٹی، راکھ کو ملتا ہے اپنے جسم پر، اور پیسے والا انسان چنبیلی کا تیل اپنے جسم پر مالش کے لیے ملتا ہے۔ یعنی کوئی غریب ہے تو کوئی مالدار بھی ہے، اپنے جسم پر کوئی راکھ ملتا ہے تو کوئی چنبیلی کا تیل ملتا ہے۔ کرتا ہے کوئی ظلم، کرتا ہے کوئی ظلم، کوئی لیتا ہے جھیل، باندھے کہیں تلوار، اٹھاتا ہے کوئی سیل۔ کوئی ظلم کرتا ہے دنیا میں، کرتا ہے کوئی ظلم، کوئی لیتا ہے جھیل۔ کوئی انسان اپنے ہی لوگوں پر، انسانوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم ہے دنیا میں، کوئی ان ظلم کو جھیلتا ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، برداشت کرنے والا بھی ہے۔ باندھے کہیں تلوار، جنگوں کے لیے پہلے تلوار اپنی کمر میں لٹکاتے تھے، تو اس وقت کی بات ہے، تو کوئی اپنی کمر پر تلوار لٹکائے ہوئے ہے، تو کوئی جنگ کے لیے اٹھاتا ہے بم کا گولا، یعنی توپ کا گولا۔ ادنا کوئی، آلہ کوئی، سوکھا کوئی ڈنٹر پیل، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب کھیل۔ ادنا کوئی، اعلیٰ کوئی، سوکھا کوئی ڈنٹر پیل، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب کھیل۔ تو کوئی دنیا میں اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سوکھا ہے۔ اب ان چیزوں پر ہم غور کریں گے تو بس اس کے پیچھے اللہ کی کار فرمائی ہم کو نظر آتی ہے۔ یہ سب اللہ کی کھیل ہیں، یہ سب کھلونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلاتا ہے، ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ان سب کے پیچھے اللہ کی ہی کار فرمائی موجود ہے۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ پھر یہاں پر یہ بند ہے، بند کا آخری شعر میں شاعر یہاں پہ اس بات کو ریپیٹ کرتا ہے، دہرایا جا رہا ہے کہ ہر آن میں، یعنی ہر صورت میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں اللہ کو پہچان۔ عاشق ہے اگر اللہ کا سچا عاشق ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اگر سچا دلبر اگر ہے، تو اللہ کو ہر ایک رنگ میں پہچاننا سیکھو۔ اگلے شعر میں، اگلے بند میں شاعر کہتا ہے، گاتا ہے کوئی شوق میں، کرتا ہے کوئی حال، چھانے ہے کوئی خاک، اڑاتا ہے کوئی مال۔ گاتا ہے کوئی شوق میں، کسی کو گانا گانے کا شوق ہے دنیا میں، چھانے کوئی خاک،
چھانے ہے کوئی خاک اڑاتا ہے کوئی مال، کوئی انسان دنیا کی خاک چھانتا پھرتا ہے، دنیا کی خاک اڑاتا ہے، غریب آدمی ہے، اڑاتا ہے کوئی مال، یعنی کوئی مالدار ہے، بے حساب وہ اپنی مال دولت کو لٹاتا ہے، ہنستا ہے کوئی شاد کسی کا ہے برا حال، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد میں پامال۔ ایک اور دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کوئی خوشی میں ہنستا ہے، شادمان ہے، خوشحال ہے، دنیا میں خوشحال آدمی بھی ہے اور کسی کا برا حال بھی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بہت برا حال بھی ہے اس کا۔ کوئی روتا ہے غم و درد کے ظلم سے، غم سے، درد سے، بے روزگاری سے، یا پھر غریبی سے، تنگ دستی سے کسی کو رونا آ جاتا ہے، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد میں پامال۔ دکھ درد انسانی زندگی میں ہر انسان کو لگے ہوئے ہیں، دکھ درد ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کوئی غم و دکھ درد میں پامال ہے، روتا ہے، اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا ہے، تو کوئی خوشیاں اڑا کر اپنی شادمانی جگا رہا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کسی کا برا حال ہے۔ اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ ناچے ہے کوئی شوخ، ناچے ہے کوئی شوخ، بجاتا ہے کوئی گال، پہنے ہے کوئی چیتھڑے، اوڑے ہے کوئی شال۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی شوخ مزاج ناچ گانے میں مصروف ہے، دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہے، تو کوئی گال بجاتا ہے، پہنے ہے کوئی چیتھڑے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، کوئی اچھی اچھی شالیں اوڑھ کر پہنتا ہے، اوڑے ہے کوئی شال مخمل کے اور اون کے بہترین کپڑے پہنتا ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑے چیتھڑے پہنتا ہے۔ ان سب کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی کار فرمائی نظر آتی ہے شاعر کو۔ کرتا ہے کوئی ناز دکھاتا ہے کوئی حال، جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے یہ سب چال۔ کر تو کوئی ناز نخرے دکھاتا ہے دنیا میں اپنی مال و دولت کے ذریعے، ادائیں دکھلاتا ہے، دکھاتا ہے کوئی حال، جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے یہ سب چال۔ جب غور سے ان چیزوں کی طرف ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے جلوے، اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی موجود ہے، اس کی قدرت کے جلوے موجود ہے، سب اسی کا راز ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب چیزیں دنیا میں ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ جب تو سچا عاشق ہے تو اللہ کو پہچاننے والا ہے، تو نہ صرف اپنے قریب پہچان سکتا ہے، بلکہ نماز روزہ زکوٰۃ دے کر ہی نہیں، مسجد میں ہی نہیں، بلکہ تو اگر سچا دلبر ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر رنگ میں ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نصیحت شاعر کر رہا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، اگلے بند میں دیکھتے ہیں ہم۔ ہے حرم میں کوئی قرآن بغل مار، کہتا ہے کوئی دیر میں پوتی کے سماچار۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ مسجد میں کوئی بغل میں قرآن دابے ہوئے ہے، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے لوگوں کو قرآن کی نصیحت کر رہا ہے، اللہ کا کلام سنا رہا ہے، اس کے احکامات سنا رہا ہے مسجد میں۔ اور مندر میں کوئی گیتا کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس کے گیتا کے منتر پڑھ کے سناتا ہے۔ انہیں ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں، مندر میں جو پجاری ہے ان چیزوں کو پڑھ کے، کہیں پجاری اپنے مذہب کے لوگوں کو اچھی باتیں بتلا رہا ہے، اپنے مذہب کی باتیں بتلا رہا ہے، کہیں قرآن ہے تو کہیں مندر ہے، کہیں مسجد ہے تو کہیں مندر ہے کوئی پار بھٹکتا ہے کوئی وار۔ ہم نے دیکھا پہلے شعر میں کہ جاتا ہے حرم میں کوئی قرآن بغل مار، کہتا ہے کوئی دیر میں پوتھی کے سماچار۔ کوئی مسجد جاتا ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ پہنچا ہے کوئی پار بھٹکتا ہے کوئی وار، بیٹھا ہے کوئی عیش میں پھرتا ہے کوئی زار۔ تو اگلے شعر میں اس بند کے شاعر کہہ رہا ہے
کہ پہنچا کوئی پار، کوئی اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل کو پا لیتا ہے، بھٹکتا ہے کوئی بار، در بدر کوئی بھٹکتا ہے، بیٹھا ہے کوئی عیش میں، عیش و عشرت میں، دولت مند آدمی عیش و عشرت میں آرام سے بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور کوئی مارے مارے پھرتا ہے دنیا میں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عاجز کوئی، بےکس کوئی، ظالم کوئی لٹمار، مفلس کوئی، نادار، تونگر کوئی زردار، عاجز کوئی، بےکس کوئی، عاجز کوئی، بےکس کوئی، ظالم کوئی لٹمار، مفلس کوئی، نادار، تونگر کوئی زردار۔ تو دنیا میں عاجز انسان بھی ہے، لاچار مجبور انسان بھی ہیں، بےکس بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں، مفلس بھی ہیں، غریب بھی ہیں، نادار بھی ہیں، تونگر دولت مند بھی ہیں، کوئی زردار بھی ہے، کوئی بہت انتہائی دولت مند بھی ہے، ہر طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ بس اللہ ہی جانتا ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، کہ ہر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا، ہر کوئی غریب نہیں ہو سکتا، ہر کوئی عاجز نہیں ہوتا، کوئی عاجز ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی نادار ہے، کوئی تونگر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، اس میں خود انسان کی بھی اپنی وجوہات ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اچھائی جو ہوتی ہے وہ میرے طرف سے ہوتی ہے، برائی تمہارے اپنے اعمال کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایکشن ری ایکشن کا معاملہ اگر ہم سائنٹیفک حساب سے بھی دیکھیں، سائنٹیفک لحاظ سے بھی اگر دیکھیں، تو اگر ہم برے اعمال کریں گے تو برے اعمال کا نتیجہ ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا، اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اگلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں اس بند کے زخمی کوئی ماندہ کوئی اچھا کوئی بدکار، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب اسرار۔ تو دنیا میں کوئی زخمی بھی ہے، ماندہ یعنی کوئی بیمار بھی پڑا ہوا ہے، کوئی اچھا بھی ہے، کوئی بدکار بھی ہے۔ جب ان تمام چیزوں کے راز کو ہم دیکھتے ہیں، غور سے مشاہدہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان تمام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی موجود ہے۔ ہر آن میں، ہر بات میں، ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اگر ہم سچے عاشق ہیں، دلبر ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی قدرت کے جلووں کو ہر رنگ روپ میں ہم پہچان سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اگلے بند میں، بیچے ہے جواہر کوئی زر، سیم و طلا رانگ، مارے کوئی پارے کو بنا دے کوئی مرکانگ، مارے کوئی پارے کو بنا دے کوئی مرکانگ۔ کوئی جواہرات بیچ رہا ہے، سونا بیچ رہا ہے، کوئی زر بیچ رہا ہے، کوئی چاندی بنا رہا ہے، پارے کو تھپک رہا ہے، مار رہا ہے، تو کوئی تلوار بنا رہا ہے، کوئی لوہے کی چیزیں بنا رہا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی سونار ہے، کوئی جواہر ہے، ہیرے جواہرات کو خرید و فروخت کرنے والا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، دیتا ہے کوئی ہاتھ سے، لیتا ہے کوئی مانگ، محتاج کوئی قوت کا، رکھتا ہے کوئی دانگ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں دینے والے بھی ہیں اور لینے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں دینے والے، خیر خیرات کرنے والے ہاتھ بھی ہیں، خیر خیرات کرنے والے، بھلائی کرنے والے، لوگوں کی بھلائی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور لینے والے غریب لوگ بھی موجود ہیں۔ دینے والا ہاتھ بھی موجود ہے، لینے والا ہاتھ بھی موجود ہے۔ محتاج کوئی قوت کا، رکھتا ہے کوئی دانگ، کوئی قوت کا محتاج ہے، کمزور ہے، کوئی تانگ رکھتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہی کار فرمائی موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اور اگلے بند میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ ٹہرا ہے کوئی چور، لگاتا ہے کوئی تھانگ، ملتا ہے کوئی پوست کو، ملتا ہے کوئی پوست کو، چھانے ہے کوئی بھانگ۔
شاعر کہہ رہا کہ کوئی چور ہے، ٹہرا ہے کوئی چور، کوئی چوری کرنے کے لیے ٹہرا ہوا ہے، اور کوئی ان کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے، چوروں کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ چوروں کو میں پکڑوں۔ ملتا ہے کوئی پوست کھال کو، چھانے ہے کوئی بھانگ، گھنٹا ہے کہیں جھانج کہیں سنگ کہیں مانگ، گھنٹا ہے کہیں جھانج کہیں سنکھ کہیں مانگ، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب سوانگ۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہیں گھنٹا بجایا جا رہا ہے، کہیں جھانج ہے، کوئی سنکھ ہے، جب غور سے دیکھیں تو ان تمام مختلف چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہی کار فرمائی موجود ہے۔ اس رازوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، بس اللہ ہی اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کی مصلحت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان، یہ دہرایا جا رہا ہے ہر بند کے آخر میں۔ تو اگلے بند میں ہم دیکھتے ہیں، ناری کوئی باری کوئی خاکی کوئی آبی، صوفی کوئی زاہد کوئی بدمست شرابی۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ان کی خصوصیات بھی الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے کردار بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ناری کوئی باری، کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی خاکی ہے، کوئی آبی ہے، یعنی زمین پر رہنے والے بھی ہیں، اور آبی پانی میں رہنے والے لوگ بھی ہیں، مخلوق پانی کی مخلوق بھی ہے، اور زمین پر خاکی یعنی زمین پر رہنے والے مخلوق بھی ہے دنیا میں۔ صوفی کوئی زاہد، کوئی پاک انسان اور زاہد بھی ہے، کوئی نیک بھی ہے، اور بدمست شرابی بھی ہے۔ دنیا میں شرابی لوگ بھی ہیں، بدکار لوگ بھی ہیں، گنہگار ہیں، شرابی، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے کتابی، پیتا ہے کوئی کیف کوئی میں کی گلابی۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بعض لوگ صرف کتابی باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے کتابی، یعنی بعض انسانوں کو کتابی معلومات ہوتی ہیں اور وہ لوگ عمل نہیں کرتے، بس صرف باتوں کی حد تک محدود رہتے ہیں، باتوں کی حد تک۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے، بس بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا ہی رہتا ہے، اس کے پاس عمل نہیں ہوتا۔ پیتا ہے کوئی کیف، شراب پیتا ہے کوئی مائے کی گلابی، کوئی گلابی شراب پیتا ہے۔ مارے ہے زٹل کوئی کہیں جیب ہے دابی، سچا کوئی جھوٹا ہے کوئی رند خرابی۔ تو اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی بیکار کی باتیں کرنے والا ہے، زٹل باتیں کرنے والا ہے، کام کی باتیں نہیں ہیں، مبالغہ آرائی کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ کہیں جیب مارنے والے بھی ہیں، جیب کاٹنے والے بھی ہیں۔ مارے ہے زٹل کوئی کہیں جیب ہے دابی، سچا کوئی جھوٹا ہے کوئی رند خرابی۔ انسان، سچے انسان بھی ہیں دنیا میں اور جھوٹے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ سچائی کا ساتھ دینے والے بھی ہیں، جھوٹوں کا ساتھ دینے والے بھی ہیں، اور جھوٹ بولنے والے بھی ہیں۔ کوئی شراب پینے والا ہے۔ اگلے شعر میں ہم دیکھیں گے، کالا کوئی گورا کوئی پیلا کوئی آبی، ہے اس کی ہی قدرت کے یہ سب لال گلابی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی کالا ہے دنیا میں، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی پیلا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، یہ سب اسی کی قدرت ہے۔ کوئی لال ہے کوئی پیلا ہے کوئی گلابی ہے، یہ سب اسی کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ تمام لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ اب یہ آخری بند میں ہم پڑھیں گے، ابھی آخری بند میں ہم دیکھیں گے، کیا حسن کہیں پایا ہے اللہ ہی اللہ،
کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی اللہ۔ آخری بند میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ کہیں حسن و خوبصورتی تو نہیں ہے کہ بس اللہ ہی یاد آتا ہے، بس اللہ کی تعریف کر رہا ہے شاعر۔ بہت دنیا میں حسین لوگ بھی ہیں، کیا حسن کہیں پایا ہے، حسین و خوبصورت مناظر بھی ہیں، حسین لوگ بھی ہیں، خوبصورت لوگ بھی ہیں۔ تو ان خوبصورتی کو دیکھ کر، چاہے وہ پھول جھاڑ پہاڑ باغوں کی خوبصورتی ہو یا انسان کی خوبصورتی ہو، شاعر یہاں پہ حسن کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا حسن کہیں پایا ہے اللہ ہی اللہ۔ اے خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ ہی کی کار فرمائی ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ حسن و خوبصورتی اللہ کی وجہ سے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کیا عشق کہیں چھایا ہے، اور کسی کے عشق کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے کہ کیا عشق محبت ہے۔ اللہ اللہ، یہ عشق بھی اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ۔ یہ دنیا میں رنگ مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، اچھے رنگ بھی ہیں، اور دنیا کی رنگ رلیوں میں رنگنے والے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ کیا رنگ یہ رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے، تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بھئی کیا رنگ ہے اللہ تعالیٰ، تو نے بڑی رنگین دنیا بنائی ہے، ہر جگہ چہل پہل رہتی ہے۔ تو یہ رنگینی کو دیکھ کر شاعر تعریف کر رہا ہے۔ کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی اللہ۔ یہ کیا نور دنیا میں چھایا ہوا ہے کہ ہر جگہ چہل قدمی ہے، ہر جگہ یہ نور ہی نور چھایا ہوا ہے، لوگوں کی چہل پہل ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہر جگہ نور ہی نور رہتا ہے۔ تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر کہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ۔ دھوپ اور سایہ، ان دونوں کی صنعت تضاد ہے۔ دھوپ ہے پھر چھاؤں، سایہ کے اس میں بات آئے گی۔ کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ۔ کیا مہر ہے کیا مایا ہے اللہ ہی اللہ۔ تو اس میں دھوپ کا بھی ذکر کر رہا ہے اور سائے کا بھی ذکر کر رہا ہے شاعر کہ یہ دھوپ بھی اللہ کی کار فرمائی ہے، اور یہ چھاؤں اور سایہ بھی اللہ ہی کی کار فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کے خالق ہیں۔ کیا مہر ہے کیا مایا ہے، کیا محبت ہے کیا جادو ہے اللہ ہی اللہ۔ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے شاعر۔ کیا ٹھاٹ یہ ٹہرایا ہے اللہ ہی اللہ۔ کیا بھید نظیر آیا ہے اللہ ہی اللہ۔ ٹھاٹ باٹ ہیں لوگ، دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں۔ دولت مند لوگ اپنی ٹھاٹ باٹ بتلاتے ہیں، غرور گھمنڈ دکھلاتے ہیں دنیا میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں۔ کیا بھید نظیر آیا ہے اللہ ہی اللہ۔ اللہ کا بھید کبھی کسی کو نظر نہیں آتا، اس کی کار فرمائی کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ان تمام کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اپنی مخلوق کو کس طرح چلانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان یہ دنیا و کائنات کے راز کو سمجھ نہیں سکتا۔ آخری بند کا یہ جو دہرایا جانے والا شعر ہے، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ یعنی ہر آن میں ہر وقت میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں ہر طریقے سے اللہ کی قدرت کے جلووں کو ہم پہچاننا چاہیے۔ عاشق اگر ہیں، سچے عاشق ہیں، اگر ہم اس کے دلبر ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، تو ہر ایک رنگ میں اس کو پہچاننا چاہیے۔ اب یہ یہاں پر ہماری نظم ختم ہوتی ہے۔ اب ہم کل ایک اور موضوع کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔